السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ میرا نام نییر ہے اور میں لائی ہوں آپ کے لیے تماشا سیزن 2 کا ریویو۔ آج ہم ایپیسوڈ 8 کی بات کریں گے، اور جیسے کہ روزانہ آپ کو میں بتاتی ہوں کہ ایپیسوڈ سٹارٹ ہوتی ہے ایک گانے کے ساتھ، جس میں صبح کا ٹائم دکھایا جاتا ہے جب سب لوگ اٹھ جاتے ہیں اس گانے کی آواز سن کے، اور تقریباً روزانہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ بوائز جو ہے وہ زیادہ انرجیٹک طریقے سے اٹھتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، ہلا گلا کرتے ہیں، جن میں سب سے آگے ہوتا ہے جنید، پھر ہوتے ہیں فیضان اور علی اور دانش وغیرہ بھی ان کے ساتھ بھرپور دیتے ہیں۔ اور گرلز البتہ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈانس میں حصہ نہیں لیتی ہیں، لیکن وہ گانے سے فریش ہو جاتی ہیں اور آہستہ آہستہ اپنے کمرے کی بھی تیاری کر کے صبح کا آغاز کر دیتی ہیں۔ اگلے سین میں دکھاتے ہیں کہ رانا جو ہے وہ مشل کے ساتھ بیٹھے ہوئے اپنے کل کی ہوئی جھڑپ جو ان کی ہوئی تھی جنید کے ساتھ، اس کی ایکسپلینیشن دے رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ بھئی ایکچولی وہ نہیں چاہتے تھے اتنی جھڑپ بڑھے، لیکن اور وہ زیادہ بات کو بڑھانا پسند نہیں کرتے، لیکن بلا وجہ کل بات بڑھ گئی۔ یہی چیز جو ہے عروبہ کچن کاؤنٹر پہ بیٹھے ہوئے عدنان کے ساتھ بھی ڈسکس کر رہی ہوتی ہے کہ آپ بلا وجہ جو ہے ایک دوسرے کے پھڈے میں کودے ہیں، آپ کا نہ اس میں کوئی لینا ایک تھا نہ لینا دو، اور ان کا سامان تھا وہ خراب ہوتا، آئس کریم خراب ہوتی، آپ کو کیا فرق پڑنا تھا، آپ کیوں اس میں کودے، آپ نے کیوں اپنی جو ہے ہمدردی کی ان سے، بات اتنی بڑھ گئی، اور سب نے دیکھا کہ آپ نے اپنے آپا کھویا، آپ نے گالی بھی دی، آپ آپے سے باہر بھی ہوئے، اور پھر کیا فائدہ ہوا، کچھ فائدہ ہی نہیں ہوا، بات اتنی بڑھ گئی۔ بہرحال عدنان کو بالکل سمجھ میں آ گیا کہ کل جو اس نے فیضان کے ساتھ ایک طرح سے پھڈا کیا تھا، سامان کو سنبھالنے کے میں اپنی خدمات دینی چاہیے تھی، وہ بالکل ضرورت نہیں تھی اتنا زیادہ ہائپر ہونے کی، اور بالکل بے وجہ تھی۔ اور اس کے بعد اگلے ہی سین میں رانا اور فیضان اکٹھے بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، دونوں کو ہی اپنے ساتھ زیادتی ہوئی یاد آتی ہے، اپنے ایکسپیرینسز بتاتے ہیں۔ فیضان نے کہا کہ میں تو جو ہوں کہ میں اگر میرے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے، اگر میرے ساتھ کوئی اچھا رہتا ہے تو میں اس کے ساتھ اچھا رہتا ہوں، لیکن اگر کوئی برائی کرتا ہے تو پھر میں اس کے ساتھ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو پاتا، میرا ہمیشہ کے لیے اس سے تعلق برا ہی ہو جاتا ہے۔ رانا نے یہ کہا کہ جب میرے ساتھ کل یہ ہوا تھا، مجھے سائڈ لائن کر دیا تھا، باتیں سنائی تھی، تو میں بہت لونلی فیل کر رہا تھا۔ اس وقت میرے پاس نتاشا آئیں، پھر آپ آئے تو مجھے تھوڑی ہمت ہوئی، لیکن میں اس وقت اپنے آپ کو بہت لونلی فیل کر رہا تھا، اور یہ ساری ایموشنز ایکسپریس کرتے کرتے ان کو رونا آ گیا، وہ رونے بھی لگ گئے، جس سے ندا بھی ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اس نے اور فیضان دونوں نے اس کو چپ کرایا اور ہمت دی۔ اور باقی یہ کہ یہ ساری چیزیں ظاہر وقتی ہیں، اس گھر میں جو حالات پیش آتے ہیں، جو واقعات پیش آتے ہیں، جو ٹاسک دیے جاتے ہیں، اس میں آپ کی نئی ایکویشنز بنتی ہیں، دوستیاں جو ہیں آپ کی چیک ہوتی ہیں، لوگوں کے رویے بدل جاتے ہیں، ایک دوسرے سے کے سامنے آپ کی جو بھی خوش اخلاقی چھائی ہوئی ہوتی ہے وہ ہٹ جاتی ہے اور اصلی چہرے نظر آتے ہیں۔ یہی اس ریئلٹی شو کی خاصیت ہے، اور اس کا مقصد بھی یہی ہے۔ اس کے بعد اگلے سین میں جو ہے عدنان صدیقی سر انٹر ہوتے ہیں، اور وہ گھر کے اندر آتے ہی سب سے سلام دعا کرتے ہیں، مگر لاؤنج میں کسی کو بھی بیٹھنے نہیں دیتے اور نہ ہی خود بیٹھتے ہیں، بلکہ سیدھا چلتے ہوئے ایکٹیویٹی روم کی طرف جاتے ہیں اور سب کو کہتے ہیں کہ سب میرے پیچھے آ جائیں، آپ کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ویٹ کر رہا ہے۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ لوگ ایکٹیویٹی روم میں انٹر ہوتے ہیں، وہ ان کو بتا بھی دیتے ہیں کہ ایک میڈیا ٹیم آئی ہوئی ہے اور وہ آپ سے سوالات کرے گی، آپ نے ان کے جواب دینے ہیں۔ بہرحال یہ لوگ سب اینشیسلی ایکٹیویٹی روم میں انٹر ہوتے ہیں۔ وہاں پہ ایک لمبی چیئرز کی لائن لگی ہوئی تھی جو ان لوگوں کے لیے تھی، جہاں ان لوگوں نے بیٹھنا تھا، اور ان کے سامنے میڈیا پرسنز کی چیئرز بھی لگی ہوئی تھی، وہ دو گروپ سے ڈیوائیڈڈ ہو کے بیٹھے ہوئے تھے۔ عدنان سر بھی وہاں پہ ایک سائڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں اور سب سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے سوالات شروع کریں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ عرفان جو ایک جرنلسٹ بلاگر بھی ہے، اس نے اپنا تعارف کراتے ہوئے سوال کیا رانا سے کہ آپ کیا اسٹریٹجی لے کے اس گھر میں آئے ہیں، جس کا جواب رانا نے دیا کہ جی میں کوئی اسٹریٹجی لے کے نہیں آیا، سچی جو بات ہے میں ریئل ہوں، ریئل رہتا ہوں، اور اس ریئلٹی شو میں آنے کا مقصد بھی میرا یہی تھا کہ میں ریئل رہوں۔ پھر اس کے بعد ایک اور جرنلسٹ صاحب ہیں جو عمر الوی، انہوں نے اپنا تعارف کروایا اور فیضان سے سوال کیا کہ آپ اس وقت باہر کا کیا ایسی چیز ہے جو مس کر رہے ہیں اس گھر میں، جس پہ برملا فیضان نے جواب دیا کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ کھیلنا مس کر رہا ہوں، اور یہ بہت سویٹ اس کا وہ جیسچر تھا، بہت ہی سویٹ۔ پھر
اس کے بعد سوال کیا سید عمر ندیم نے، جو کہ ARY سے منسلک ہیں، اور انہوں نے جنید سے کہا کہ آپ کا جو جھگڑا وزیر سے ہوا تھا، کیا اس سے آپ کے فینس ڈس اپوائنٹ ہوئے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جنید نے کہا کہ جی فینس کو ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اس گھر میں ایک فیملی کی طرح رہ رہے ہیں، اور جب آپ گھر میں بھی رہتے ہیں اپنے خاندان میں، تو بہن بھائیوں سے بھی آپ کی جھڑپ ہو جاتی ہے، آرگیومنٹس ہو جاتے ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں بھی ہم سب ایک فیملی ممبرس کی طرح رہتے ہیں، ہماری بھی لڑائیاں ہو سکتی ہیں، آرگیومنٹس ہو سکتے ہیں، تو یہ چیز ایک نارمل ہے۔ اور اس کے ایسا ہے کہ وہ جھگڑا تو یقیناً ہوا تھا میرا، لیکن اس کے بعد ہم نے بہت جلدی اس کو سارٹ بھی کر لیا، اور اب ہم بہت اچھے دوست بھی ہیں۔ اس نے دانش کی طرف اشارہ کر کے بتایا، اور واقعی ایسا ہی ہے، ان دونوں کے درمیان اب دوستی ہے۔ اس کے بعد جی ایک اور جنرل صاحب نے وزیر صاحب یعنی دانش سے پوچھا کہ آپ کی وزارت کیسی لگی آپ کو، آپ نے اپنی وزارت میں کیا سیکھا؟ دانش نے کہا کہ میں تو جی بہت ہی پریشان تھا، مجھے سب نے ہی پریشان کیا، مجھے کسی ایک بندے نے نہیں، سب نے پریشان کیا، اور میرے لیے بڑی یہ مشکل ہوئی چیزوں کو سمجھنا، کیونکہ ہمارا پہلا ویک تھا، لوگوں کی جو ہے طبیعت کو اور گیم کے فارمیٹ کو سمجھنا تھا، جو کہ اب اگر میرے بعد جو بھی وزیر بنے گا اس کے لیے آسان ہو جائے گا کہ ایکچولی وزیر کا رول کیا ہے اور اس کو کیسے کرنا ہے۔ میرے لیے یہ ساری چیزیں مشکل تھیں۔ اس کے بعد جی عمر ندیم صاحب دوبارہ انہوں نے کویشچن کیا عدنان سے، اور ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کو اپنے میں ایک ہفتے میں کیا چینجز نظر آئے ہیں؟ عدنان نے کہا کہ مجھے چینجز تو صرف یہی نظر آئے ہیں کہ باہر سخت گرمی ہے، اور ہمیں یہاں اندر جیکٹس پہن کے گزارا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ ٹھنڈک ہے یہاں پہ، سینٹرل ایئر کنڈیشنڈ ہے، اور اس کے علاوہ کہ ٹاسک پہ ٹاسک جو ہے کھیلنے کی عادت نہیں تھی، وہ ہم یہاں کرتے ہیں۔ اس نے کافی اسپونٹینیسلی جواب دیے۔ اس کے بعد جی AB لاکھانی جو فیشن ٹائمز میگزین سے منسلک تھی، انہوں نے فیضان سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے، کون اچھا گیم کھیل رہا ہے؟ تو فیضان نے کہا کہ دس از ناٹ دا ٹائم ایگزیکٹلی آئی کین سے اینی تھنگ، اٹس ٹو ارلی ٹو سے کہ کون اچھا کھیل رہا ہے، کچھ نہیں، کیونکہ ابھی 8 دن ہی ہوئے ہیں ہمیں یہاں آئے ہوئے، اور 1-2 ہفتے بعد جا کے لوگوں کی اسٹریٹجیز اور تھوڑے سے ایکشنز کا پتہ چلے گا، پھر پتہ چلے گا کون کتنے پانی میں ہے۔ پھر نتاشا سے سوال کیا کہ جی زینب کے ساتھ جو آپ کا آرگیومنٹ ہوا تھا، جس میں آپ نے ان کو کافی باتیں بھی سنائی تھی، تو ایکچولی ایسی کیا بات تھی جو آپ کو ٹریگر کر گئی تھی، اور آپ اپنے پرسپیکٹیو سے آپ کو کیا برا لگا تھا؟ جس کے جواب میں نتاشا نے بہت طریقے سے جواب دیا کہ مجھے ان کی جو یہ ایک دم سے، جب امبر اس وقت بات کر رہی تھی، انہوں نے انٹری دی، انہوں نے بغیر ان کی اجازت یا ان کی بات ختم ہوئے ہوئے اپنی باتیں شروع کر دی، اور کافی انہوں نے بدتمیزی سے جواب دیا کہ میں کسی کی بکواس سننے نہیں آئی ہوں۔ پھر انہوں نے ہماری سب کی اپ برنگنگ، بیک گراؤنڈ سب کے بارے میں بھی بات کی، اور انہوں نے بالکل لحاظ نہیں کیا۔ تو میرا ایک ویک پوائنٹ یہ ہے، میں مطلب اصل زندگی میں بھی ایسا ہی کرتی ہوں کہ اگر میرے سامنے کوئی بھی کسی سینئر کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اور یہی چیزیں مجھے اس وقت فیل ہوئی اور میں نے ان کو سنائی۔ لیکن اس کے بعد ایسا ہوا کہ زینب کے یہ بہت اچھائی ہے کہ اس نے آ کے مجھ سے چیزیں سارٹ کی تھی، اپنا پوائنٹ آف ویو بتایا تھا، سوری ہوا تھا، اور اس کے بعد ہم میری اور زینب کی کافی بات چیت ہوئی، دوستی ہوئی گئی، اور ہمارے ٹرمز جو ہیں بہت اچھے ہیں۔ پھر AK لاکھانی نے زینب سے پوچھا کہ آپ جو ہیں سوشل میڈیا پہ بہت گلیمرس آپ نظر آتی ہیں، آپ کا رول بہت گلیمرس ہے، جبکہ یہاں گھر کے اندر آپ ایک بہت سمپل طریقے سے رہ رہی ہیں، اور اپنے آپ کو کیا پورٹری کرنا چاہتی ہیں؟ آپ کی کون سی سائڈ ریئل ہے، وہ والی گلیمرس، یہ والی سائڈ؟ جس پہ اس نے بہت آرام سے زینب نے جواب دیا کہ جی گلیمرس لائف بھی میری زندگی کا حصہ ہے، بٹ وہ میرے کام کا حصہ ہے، وہ میرا کام ہے، اور اصل میں میری، اور یہاں جو ہے وہ واقعی میں ریئل ہی ہوں، ایسے ہی میں سادہ رہنا بھی چاہتی ہوں، مجھے دال چاول کھانا، گھر کا کھانا کھانا بہت اچھا لگتا ہے، اور وہی زندگی میں یہاں جی رہی ہوں۔ کہنے کو مطلب دونوں ہی چیزیں میری ریئل ہیں، ایک میری پروفیشنل ہے اور ایک میری گھریلو لائف ہے۔ نیہا سے پوچھا گیا کہ جی آپ کو کیا یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آپ جو ہے اگلا آپ کے بارے میں کیا سمجھ رہا ہے، کیا نہیں جان رہا ہے؟ اصل میں نیہا سے جو ہے عام زندگی میں یہاں کی ریکنسیلیشن میں کیا فرق ہے، نیہا نے جواب دیا کہ کافی فرق ہے۔ عام زندگی میں ٹائم لگتا ہے لوگوں کو سمجھنے کا، بلکہ
کافی دنوں بعد چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، لیکن یہاں جو ہے کیونکہ ٹاسک کے دوران ہم کافی الرٹ ہوتے ہیں، ہمارے مینٹلی اور ہمارے جو ہم حاضر دماغ بھی ہوتے ہیں، تو ہمیں فوراً سمجھ آ جاتی ہے کہ اگلا ہمارے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ پھر ایک اور جرنلسٹ نے سوال کیا مشل سے کہ اگر کوئی ایسا پوائنٹ آ جائے گیم میں، اس گھر میں، کہ آپ کو دوستی اور تماشا میں سے کوئی ایک چیز چوز کرنی پڑے تو آپ کیا کریں گی؟ تو اس نے فوراً اس کا جواب دیا کہ دیکھیں، اس گھر میں ہم لوگ گیم کھیلنے آئے ہیں اور دوستیاں نبھانے نہیں آئے، تو میں صرف اپنے آپ کو چوز کروں گی اور تماشا کے جو بھی فارمیٹ ہے اس کو میں فالو کروں گی۔ اچھا جی، پھر انہوں نے عمر سے پوچھا کہ آپ کسی کو مس کر رہے ہیں، کس کو مس کر رہے ہیں؟ تو عمر فوراً بولا کہ ہاں میں کسی کو مس کر رہا ہوں اور بہت مس کر رہا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے اسی جرنلسٹ کی فرمائش پہ ایک گانا بھی گایا جو کہ بہت سریلا تھا اور بہترین لگا موقع کے لحاظ سے بھی۔ عمر کی آواز واقعی اچھی ہے، انہوں نے کل بھی ایک نغمہ سنایا تھا جو کہ بہت ہی سریلا تھا، اور آج بھی انہوں نے بہترین طریقے سے گانا سنایا۔ پھر علی صاحب سے ایک کویشچن ہوتا ہے کہ ایسا کون سا لگژری آئٹم ہے باہر کی زندگی کا جو آپ یہاں مس کر رہے ہیں؟ تو علی نے کہا کہ میں سب سے زیادہ فون کو مس کر رہا ہوں، جس کے تھرو میں اپنے گھر والوں سے بات کر سکتا ہوں، کیونکہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ میں اگر گھر سے دور ہوں تو میں ان سے بات بھی نہ کر سکوں۔ تو یہ زندگی میں میرے ساتھ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ میں ایک تو گھر سے بھی دور ہوں، لیکن میرے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جس سے میں گھر والوں سے کنیکٹ کر سکوں۔ پھر جی ایک اور جرنلسٹ ہیں زہرا، جو دیوا میگزین سے تعلق رکھتی ہیں، انہوں نے رانا سے کہا کہ آپ اتنے ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا پہ، آپ کی ہر وقت پوسٹ آتی رہتی ہے، تو یہاں آپ بالکل ایک گھر میں بند ہو کے بیٹھ گئے، تو اس ڈیٹیچمنٹ کو آپ کیسے لے رہے ہیں؟ جس پہ رانا نے کہا کہ جیسے میں ڈیلی پوسٹ لگاتا ہوں اور آپ لوگ سے کنیکٹڈ رہتا ہوں، ویسے میں یہاں پہ ڈیلی ٹی وی پہ آ رہا ہوں اور آپ لوگ سے کنیکٹڈ ہوں، آپ میرے ان سارے پروگرامز کو میری پوسٹ ہی سمجھیں۔ تو اس نے کافی اچھا جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی یہ جو سوال جواب کا سلسلہ ہے یہ ختم ہو جاتا ہے، اور کوئی کل ملا کے 12 جرنلسٹ تھے۔ پھر عدنان سے سب کنٹیسٹنٹس کو کہا کہ اب آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ لوگ جائیں تو میں ایک چیز کا اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا یہ تماشا کا پروگرام ہے، یہ بگ برادر سے آفیشیلی اڈاپٹ ہو گیا ہے، اور اس فورم میں یہ لاسٹ ایئر نہیں تھا لیکن اب ہو گیا ہے، اور میں یہاں کا بادشاہ سلامت ہوں، یہ گھر میرا ہے، اور ہم اپنی مرضی سے اس کا کوئی بھی فارمیٹ رکھ سکتے ہیں، یہاں میری مرضی چلتی ہے، ہم نے کسی کو کاپی نہیں کیا، لیکن ہاں یہ اڈیپٹیشن ضرور ہے۔ تو اس کے بعد نیکسٹ سین یہ دکھاتے ہیں کہ جی لان میں ندا، رانا، نتاشا اور فیضان بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ندا نے کہا کہ آپ سب کو لگتا ہے کسی ایک بندے سے شکایت ہے، جس پہ فوراً فیضان نے جواب دیا کہ مجھے ایک بندے سے نہیں، پوری ٹیم سے شکایت ہے، اور بہت شدید شکایت ہے، اس لیے کہ جی آپ کو اتنا بھی 10 منٹ بھی آپ نہیں رہ سکے۔ ٹھیک ہے، آپ کو چوری کا جو ہے وہ اجازت تھی، لیکن آپ کم از کم 10 منٹ تو ٹھہرتے۔ آپ نے تو مطلب اب یہ پورا ہفتہ چلنا تھا لگژری آئٹمس، بعد میں آپ کبھی کچھ بھی چرا لو، لیکن آپ 10 منٹ میں شروع ہو گئے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد ہی جو ہے عدنان صدیقی پھر انٹر ہوتے ہیں گھر میں، اور سب سے پوچھتے ہیں کہ جی رات کے واقعے کے بارے میں کسی نے کچھ بتانا ہے تو بتاؤ۔ تو سب لوگ خاموش رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی بتائے گا کہ اس کے سامنے یہ واقعہ ہوا ہے یا کہ جان بوجھ کے اس نے ہونے دیا ہے؟ تو سب چپ رہے اس بات پہ بھی، لیکن زینب نے بآواز بلند کہا کہ جی میرے سامنے نہیں ہوا کچھ بھی، میں کم از کم اپنے لیے یہ بول سکتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی عدنان نے کیا کیا کہ اس نے فوٹیج چلوا دی جس پہ چوری والا سارا سین جو ہے وہ کاپی ہو رہا تھا۔ انٹر ہوتے ہی وہ سب سے پوچھتے ہیں کہ بھئی کل کے واقعے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، کیا ہوا؟ تو سارے لوگ خاموش رہتے ہیں، وہ کچھ نہیں بولتے، اور پھر دوبارہ سوال اپنا کلیئر کر کے پوچھتے ہیں کہ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس کو اس کا پتہ تھا اور اس نے یہ کام ہونے دیا اپنی مرضی سے؟ تو اس کے بعد بھی سب خاموش رہتے ہیں، بٹ زینب جو ہے وہ بآواز بلند بولتی ہے کہ میرے سامنے نہیں کچھ ہوا، میں کم از کم اپنے لیے یہ بول سکتی ہوں۔ تو ساتھ ہی عدنان جو ہے وہ کل کا فوٹیج چلوا دیتے ہیں، جس میں عمر، مشل، زینب اور عروبہ ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک ٹیبل کے ایک سائڈ پہ، ڈائننگ ٹیبل کے، اور بلکہ ان کے اپوزٹ ہی جو ہے عدنان اور دانش کیک جو ہے وہ چراتے ہیں۔ پہلے وہ اس کو اٹھا کے نیچے رکھتے ہیں اور پھر جیکٹ میں لپیٹ کے ڈریسنگ روم میں لے کے جاتے ہیں۔ جنید نے وہ جیکٹ لا کے دی ہوتی ہے، یہ لوگ سب آپس میں ڈسکس بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ عروبہ بآواز بلند بولتی ہے
کہ ہم چوری کرنے جا رہے ہیں، ہم نے چوری کر لی ہے، لیکن زینب پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، اور اس طرح سے کیک چوری ہو جاتا ہے۔ یہ سب دیکھ کے زینب نے کہا کہ یہ آنیسٹلی مجھے یہ سب نہیں پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، مجھے اس وقت یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ تو عدنان نے ان کو خاص طور سے بولا کہ آپ کے سامنے عروبہ نے کہا بھی ہے کہ ایک چوری ہو چکی ہے، اب ہم دوسری کریں گے، تو آپ کو سمجھ نہیں آیا کہ ایک چوری ہو چکی۔ بہرحال اس وقت انہوں نے باقی سب سے بھی اس کے بارے میں رائے لی، تو کچھ لوگوں نے جو ہے اس کے فیور دیا اور کہا کہ ہو سکتا ہے زینب باتوں میں اتنی مگن ہو، اس کو واقعی نہ پتہ چلا ہو، لیکن کچھ نے اس کے اگینسٹ بھی ووٹ دیا اور کہا کہ نہیں، اس کو پتہ تھا، یہ پریٹینڈ کر رہی تھی۔ تو اس بات پہ آ کے عدنان نے ساروں کا لگژری جو بجٹ ہے وہ کینسل کر دیا اور کہا آپ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کو لگژری آئٹمس دیے جائیں، تو میں سارے لگژری آپ کے آئٹمس کینسل کرتا ہوں اور ہم وہ واپس لے لیں گے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے زینب کی طرف نظر کر کے بولا کہ آپ کی وجہ سے 2 لاکھ بھی میں کاٹ رہا ہوں، کیونکہ آپ کے ہوتے ہوئے وہاں پہ آپ وزیر کی مشیر تھیں اور آپ مطلب اس ٹیم کا حصہ تھی جس کو لگژری آئٹم ملے، اور آپ کے ہوتے ہوئے اس میں سے چوری ہوئی اور آپ نے ہونے دی ہے۔ بہرحال پھر وہ فیضان اور عدنان کو کھڑا کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ کا کیا مسئلہ تھا، تو فیضان نے کہا آپ ان سے پوچھ لیں۔ عدنان نے بھی کہا کیا یہ بات کر لیں، پھر بادشاہ سلامت کے کہنے میں کہ نہیں آپ بات کر رہے ہیں، انہوں نے بات شروع کی، ساتھ ہی بادشاہ سلامت نے اس کو ڈانٹ دیا اور کہا کہ مجھے کچھ نہیں سننا، تم اپنا بیگ پیک کرو اور باہر جاؤ۔ اور وہ بیگ پیک کر کے خداحافظ کہہ کے گھر سے باہر چلا بھی جاتا ہے، لیکن پھر فوراً ہی جیسے ہی لان سے باہر نکلتا ہے اس کو بادشاہ سلامت واپس بلا لیتے ہیں اور ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو صحیح کرو، اپنی چیزوں کو صحیح کرو، دیکھو لوگ تمہیں پسند کر رہے ہیں، انہوں نے تمہیں سیو کر دیا ہے۔ یہ سن کے وہ بہت خوش ہوتا ہے، حیران ہوتا ہے، بلکہ اس کا جو ہے رونا بھی تقریباً نکل جاتا ہے، لیکن اینی ہاؤ وہ خوش ہو کے بیٹھ جاتا ہے کہ وہ سیف ہے۔ پھر باقی بچے 5 لوگ کو کہتا ہے کون کون انسیف ہے، آپ لوگ کھڑے ہو جائیں، اور اس میں امبر سے پوچھتے ہیں کہ امبر کون جائے گا، امبر نے کہا کہ نیہا، نیہا سے پوچھتے ہیں کون جائے گا، نیہا نے کہا شاید میں جاؤں، رانا سے پوچھتے ہیں کون جائے گا، اس نے کہا نیہا، ندا سے پوچھتے ہیں کون جائے گا، اس نے کہا عدنان سمجھتی تھی کہ وہ جائیں گے لیکن اب وہ سیف ہیں تو مجھے کچھ آئیڈیا نہیں ہے، جبکہ نتاشا نے ندا کا نام لیا۔ امبر اور نتاشا آپ سیف ہیں، بادشاہ سلامت اعلان کرتے ہیں، اس کے بعد رانا کو بھی کہتے ہیں آپ سیف ہیں۔ اب باقی نیہا اور ندا بچ جاتی ہیں۔ اس میں وہ نیہا سے مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا کھیلا اور ہم آپ کی بہت تعریف کرتے ہیں اور ہم نے آپ کو بہت پسند کیا، اسی لیے آپ بیٹھ جائیں کیونکہ انہوں نے آپ کو سیف کر دیا ہے۔ تو نیہا جو ہے یہ سب سن کے بہت حیران ہوتی ہے، خوش ہوتی ہے، وہ کیونکہ سمجھ رہی تھی کہ اب عدنان اس کو کہیں گے گھر چھوڑ جائیں، آپ کو ووٹ نہیں ملے، لیکن وہ سیف ہو گئی تو بہت خوش ہو گئی، اور اسی طرح یہ نتیجہ نکلا کہ ندا کو سب سے کم ووٹ ملے ہیں اور وہ گھر سے اس کو نکلنا پڑے گا۔ سب کو خداحافظ کہتے ہوئے اپنا بیگ لیتے ہوئے وہ گھر سے چلی جاتی ہے۔ جاتے جاتے نتاشا اس کو ایک نصیحت اور کرتی ہے کہ بھئی گھر جاتی اچھا سا کھانا اور بہت زیادہ کھانا، تم لوگوں کو سب سے زیادہ یہاں پہ کھانے کی کمی ہو رہی ہے، جو کہ ایک بہت ہی نیسیسری آپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اتنی دیر میں یہ ندا جیسے ہی گھر سے باہر نکل کے جاتی ہے، باقی لوگ ڈسکس کرنے لگ جاتے ہیں کہ جی راشن اتنا کم ہے، ہم کیسے گزارا کریں گے، ہمیں کیسے مینیج کرنا پڑے گا، 6 لوگوں کا راشن ہے، 13 لوگ ہیں ہم لوگ۔ تو یہ لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی تماشا ٹیم جو ان کو اور راشن بھیجے گی، تو اتنے میں 2 لوگ 2 ٹرالیز گھسیٹتے ہوئے لا رہے ہوتے ہیں، تو یہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے لیے راشن آیا، لیکن وہ ٹرالیز جو ہیں وہ خالی تھیں۔ البتہ وہ 2 تماشا ٹیم کے لوگ ہیں، وہ پورے بلیک ڈریس میں کور تھے، ان کے چہرے بھی نظر نہیں آ رہے تھے، اور وہ ان کے لگژری آئٹمس لینے آئے تھے، اور ایک ایک کر کے وہ ساری چیزیں کلیکٹ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد دکھایا کہ عروبہ اور جنید جو ہے وہ نیکسٹ وزیر کے بارے میں ڈسکشن کر رہے تھے۔ جنید کہہ رہا تھا مجھے ووٹ دینا، اور اس طرح سے یہ لوگ پلاننگ کر رہے تھے کہ کس کو کتنے ووٹ ملنے چاہیے تاکہ وہ وزیر بن سکے۔ تو خیر بہرحال اتنے میں بادشاہ سلامت کی پھر انٹری ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی بڑی پلاننگ ہو رہی ہے، آپ لوگ کیا پلان کریں گے؟ یہ تو میں پلان کروں گا کہ کون وزیر بنے گا۔ انہوں نے پھر فیضان کو بلایا اور کہا کہ جی نئے ٹاسک آپ کو دیا جا رہا ہے، کون وزیر آپ نے کیسے بنانا ہے، تو اس کے لیے آپ رولز پڑھ کے بتا دیں۔ رولز اس میں یہ تھے کہ ایک راؤنڈ لڑکوں کا اور ایک لڑکیوں کا ہونا تھا، ان کو اپنے اپنے نام کے بیگز ملنے تھے، ایکٹیویٹی روم میں سرکلز کے کچھ دائرے سے بنے ہوئے تھے، اس کے گرد انہوں نے چکر لگانا تھا، اور اسی طرح چلتے چلتے انہوں نے ایک دوسرے کا کوشش کر کے بیگ خالی کرنا تھا، جو کہ پیکنگ والی وائٹ سافٹ پیکنگ سے بھرا ہوا تھا بیگز، تو جس کا بیگ بھی آخر میں بھرا ہوا رہ جائے گا وہ وزارت کے لیے
ایک کینڈیڈیٹ رہ جائے گا لڑکوں میں بھی اور لڑکیوں میں بھی۔ تو انہوں نے جو ہے لڑکوں کا جو پورا گیم ہے اسے جج کریں گی امبر، اور اسی طرح لڑکیوں کا جب ہوگا تو اس کو جج کریں گے رانا۔ اچھا جی، لڑکوں کے راؤنڈ شروع ہوتے ہیں، ان کے تقریباً ٹوٹل 3 راؤنڈس ہوئے تھے، اور فرسٹ میں جو ہے عدنان آؤٹ ہو جاتے ہیں، سیکنڈ میں دانش اور فیضان ہو جاتے ہیں، تھرڈ کے سٹارٹ میں ہی علی جو ہیں آؤٹ ہو گئے، پھر رانا اور جنید بھی آؤٹ ہو گئے۔ اس طرح سے عمر صاحب آخر میں رہ گئے اور وہ وزارت کے لیے کینڈیڈیٹ رہ گئے۔ گرلز کا راؤنڈ شروع ہوتا ہے، اس میں رانا کیپٹن تھے، اس میں پہلے ہی راؤنڈ میں مشیل اور نتاشا آؤٹ ہو جاتی ہیں، سیکنڈ میں امبر آؤٹ ہوتی ہیں، ان کو چوٹ بھی لگتی ہے اور بعد میں اس کے لیے میڈیکیشن بھی کی جاتی ہے۔ پھر یہ کہ نیہا تھرڈ راؤنڈ میں نیہا عروبہ میں سے کوئی بھی آؤٹ نہیں ہوتا، کیونکہ نیہا جو ہے گیم صحیح نہیں کھیل رہی تھی، مڑ مڑ کے الٹا چل رہی تھی، وہ نہ اپنے بیگ، نہ وہ عروبہ کا بیگ خالی کر رہی تھی اور نہ اپنا ہونے دے رہی تھی، تو اس وجہ سے پورا راؤنڈ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی ہاتھا پائی بھی ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے اوپر چڑھتی ہیں، جس میں نیہا جو ہے وہ عروبہ کے اوپر چڑھی ہوئی دکھائی گئی تھی، اور یہ اس کی وجہ سے عدنان نے یعنی بادشاہ سلامت نے گیم روک بھی دیا تھا اور ان کو ڈانٹا بھی تھا کہ آپ لوگ صحیح سے کھیلیں۔ پھر فورتھ راؤنڈ سے پہلے یہ لوگ لاؤنج میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو رانا کیونکہ ان کا کیپٹن تھا، اس کو عروبہ شکایت کر رہی تھی کہ جی آپ دیکھ لیں کس طرح کا گیم ہو رہا ہے، کس طرح سے ہو رہا ہے، ایسے کیسے کوئی کھیل سکتا ہے، یہ الٹا الٹا چڑھ رہی ہے، میرے اوپر چڑھ رہی ہے، آپ لوگوں کو سب نظر آ رہا ہے، کوئی میرے فیور میں نہیں بول رہا۔ تو نیہا یہ سارا سن کے اتنی پریشان اور ڈسٹرب ہوتی ہے کہ وہ کیمرے میں جا کے کہہ دیتی ہے کہ جی میں ٹاسک کنٹینیو نہیں کر رہی ہوں، میں وڈرا کر رہی ہوں، اور فورتھ راؤنڈ میں وہ ایکٹیویٹی روم میں نہیں انٹر ہوتی ہے، عروبہ اکیلی جاتی ہے، وہاں میں نیہا کا بیگ پڑا ہوتا ہے، وہ اسے خالی کرتی ہے اور جیت جاتی ہے۔ پھر اس کے فوراً بعد عدنان صاحب انٹر ہوتے ہیں نیکسٹ ٹیم میں، اب فوراً بعد ہوتے ہیں کچھ دیر بعد، یہ نہیں پتہ ٹائم میں نے نوٹ نہیں کیا، شاید دکھایا ہو شاید نہیں، تو بادشاہ سلامت انٹر ہوتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی کہ اس گھر کا ایک بہت بڑا رول ہے کہ آپ لوگ نہ گیم سے وڈرا ہو سکتے ہیں نہ اس گھر سے، کیونکہ یہ آپ اپنے کانٹریکٹ میں لکھوا کے لائے ہیں۔ بہرحال انہوں نے کہا کیونکہ میں بادشاہ سلامت ہوں اور میں ان دونوں کو ونر قرار دیتا ہوں، نیہا اور عروبہ دونوں ونر ہیں، اس کے علاوہ عمر ہے، تو گھر والوں کو اپرچونٹی دیتے ہیں کہ آپ تینوں میں سے کوئی ایک اپنے لیے وزیر چن لیں، تو سب کا ووٹ سب سے زیادہ جو عمر کو ملتے ہیں، عمر جو ہے وہ وزیر بن جاتا ہے۔ جاتے جاتے عدنان سر ان کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ سوچ لیں، مطلب وزیر کو کہتے ہیں کہ آپ ذرا ایک پلاننگ کر لیں کہ آپ کو گھر کیسے چلانا ہے اور آپ کو اپنے لیے مشیر کون سے چاہیے، آپ ایک بھی مشیر لے سکتے ہیں، 2 بھی لے سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کے لیے صرف ہیلپ کریں گے اور وہ سیف نہیں ہوں گے۔ لاسٹ ٹائم میں نے سیف کر دیا تھا، تو ظاہر ہے وہ زینب کی جو حرکتیں تھیں وہ بہت ہی سر پہ چڑھ کے ناچ رہی تھی، سب کو سنا رہی تھی باتیں، اور اس نے اچھا رول پلے نہیں کیا، اچھی اگزامپل سیٹ نہیں کی، تو اس دفعہ بادشاہ سلامت نے بشیر جو ہیں ان کو سیف نہیں کیا، اور ان کو کہا کہ وہ صرف آپ کی ہیلپ کریں گے اور وہ سیف نہیں ہوں گے، تو وہ یہ کہہ کے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر عمر جو ہے اینڈ میں سب کو بیک اپ کر رہا ہوتا ہے کہ ہمارا یہ مشکل ٹائم ہے لیکن ہم کمپرومائز کریں گے، ہم اپنے اپنے حصے کے کام کر لیں گے اور کم سے کم کھانا پکا کے گزارا کریں گے، تو کوئی اپرچونٹی ملی تو ہم راشن بھی جیتیں گے۔ تو بہرحال اسی بات پہ لائٹس آف ہو جاتی ہیں گھر کی، یہ اشارہ ہوتا ہے کہ جی دن ایپیسوڈ بھی ختم، دن بھی ختم، اور گھر کے ذمہ داریاں بھی ختم۔ تو کل انشاءاللہ دیکھیں کیا اسٹریٹجی بناتے ہیں یہ لوگ، اور کیا ان کے ساتھ گیم ہوتا ہے، یہ لوگ گیم کرتے ہیں یا ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملوں گی میں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ریویو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔